پہ اتار دیا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو اللہ جل شان نے وحی کے ذریعے زمین پر اتار دیا۔ روزے کا حکم آیا، یعنی کہ جتنے بھی احکامات اللہ جل شان نے اتارے ہیں سارے کے سارے وحی کے ذریعے زمین پر اتار دیے۔ لیکن جب باری نماز کی آئی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ جل شان نے اپنے عرش معلیٰ میں بلایا، اور بلانے سے پہلے اللہ جل شان نے چراغاں کیا، اور پھر ایک محفل سجائی گئی جس پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اللہ جل شان نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، جیسے ہم بھی جس کے یہاں بہت زیادہ قرب ہوتا ہے یا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے تو ہم آنے والے سے پوچھتے ہیں بھائی تم جو حج کرنے گئے تھے یا فلاں ملک کے اندر گئے تھے میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے؟ یہی سوال اللہ جل شان کی ذات اقدس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میرے نبی جی آپ جو سفر کر کے آئے ہیں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک پھر عرش معلیٰ پہ، آپ میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کیا باری تعالیٰ کہ میں آپ کے لیے عاجزی اور انکساری کا تحفہ لے کر آیا ہوں، عاجزی اور انکساری کا تحفہ لے کر آیا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کے سامنے جھکنے والا میں ہوں تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے۔ جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معجزات لا تعداد ہیں، ہر ایک معجزہ باقی انبیاء سے بڑھ کر ہے، اسی طرح یہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ ہے۔ اللہ جل شان کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے کون تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عاجزی اور انکساری کرنے والا کوئی نبی نہیں دوسرا۔ جب یہ تحفہ پیش کیا تو تحفہ دینے کے بعد جو میزبان ہوتا ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ بھئی تیری مہربانی تو نے مجھے ایسے ملک کے اندر بھی یاد کیا، تیرا شکریہ تو میرے لیے اتنی اچھی چیز لے کے آئے۔ اللہ جل شاہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جل شاہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکم، اے میرے نبی جی تم پر سلامتی ہو۔ اتنا بہترین تحفہ لے کے آئے ہو، عاجزی انکساری کرنے والے، سب سے زیادہ سجدہ ریز ہونے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس تحفے کے بدلے میں اللہ جل شاہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز عطا فرمائی، اور نماز کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس دور کے اندر اللہ معاف فرمائے تشبیہ دینی تو نہیں چاہیے، مثال کے طور موبائل ہی لے لیں، کہتے ہیں کہ جس کے پاس موبائل نہیں ہے وہ دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ ایک ذریعہ ہے رابطے کا، تعلقات بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے آج کے دور کے اندر۔ نماز اللہ جل شانہ سے رابطہ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی یہی سوال کیا جو کہ اللہ جل شانہ نے کیا تھا۔ کیا فرمایا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ہمارے لیے کیا ہدیہ تحفہ لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین تحفہ نماز کا لے کے آئے۔ صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے کہ آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی مثال اس طرح لے لیں جیسے کہ کسی ماں کا بچہ کم از کم 6 ماہ سے گم ہے، سال سے گم ہے، اس کو کوئی اس ماں کا بچھڑا ہوا بیٹا 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد لا کے ملا دے تو اس کی والدہ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ بعض لوگ خوشی کے اندر رونا شروع کر دیتے ہیں، خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ لا کے عطا فرمایا۔ اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ جل شانہ سے براہ راست رابطہ رکھنے کا طریقہ مل گیا، ذریعہ مل گیا۔ اور پھر واقعتاً اس ذریعے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس تحفے کی قدر کی ہے۔
سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، ہمیشہ اپنایا ہے اس تحفے کو، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہر وقت۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا، جب کوئی پریشانی آتی، کوئی آفت آتی، گھر کے اندر کوئی چیز ختم ہو گئی ہے، جیسے میں نے پچھلے جمعے کے اندر عرض کیا تھا، ایک صحابی کے گھر کے اندر نمک ختم ہوا تو مسجد نبوی میں آ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی تو کیا فوراً گھر تشریف لے گئے، تو کیا نمک نہیں ملا تھی؟ ہر چیز ملی ہے۔ صحابہ تو بڑا مقام ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد جو تابعین کی جماعت تھی، تابعین کی جماعت، ان میں سے ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے، سفر کر رہے تھے، دوران سفر گدھا فوت ہو گیا، سواری فوت ہو گئی، تو کیا کیا؟ واویلا نہیں کیا، جیب میں پیسے تھے، فوراً جانور خریدنے نہیں چلے گئے، کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے سامان کو رستے سے ایک طرف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ نے وہی مردار گدھا زندہ کروا دیا۔ کیسا تعلق ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ، کیسا رابطہ ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ، اور کیا قدر کی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تحفے۔ تو بھائیو، ہر ایک جمعے کے اندر جو علماء ممبر پہ بیٹھ کے زور لگاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی 100% آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق آ جائے۔ جو میں نے شعر کے اندر ایک جملہ پڑھا تھا کہ حضور آئے تو سب سے پہلے، نہیں، یہ جملہ اس میں آخری تھا کہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو جینے کا شعور آیا، کہ ہم انسانوں کو جینے کا شعور تب ملا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں سکھائی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا کہ کتنے غیر مسلم تھے، مشرکین مکہ تھے، جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو فوراً زندہ درگور کر دیتے۔ اتنی جہالت تھی کہ کسی کے جانور نے دوسرے کے جانور سے پہلے پانی پی لیا تو اس بات پر کتنے سال لڑائیاں چڑھتی تھی، حالانکہ پیچھے بات تو کچھ نہیں، بنیاد تو کچھ نہیں ہے۔ اگر میرے جانور سے پہلے آپ کے پہلے جانور نے پانی پی لیا تو کیا بڑا مسئلہ ہے، لیکن جہالت کی انتہا تھی کہ اس بات کو بھی وہ ناپسند کرتے تھے، اور کہتے ہیں جس کی چھت پر سب سے زیادہ کھوپڑیاں پڑی ہوتی تھی اس کو بہادر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے غصے کو نکالے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو پی جائے، ہضم کر جائے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے لیے بہترین بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ جل شانہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی تھی۔ لیکن یہ کامیابی میں کیسے ملے گی؟ یہ کامیابی تب ملے گی جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عظیم ترین تعلیمات پر عمل کریں گے، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ ہر پریشانی کے موقع پر سب سے پہلے ہمارا تعلق، ہمارا رجحان کہاں ہو؟ اللہ جل شانہ کی طرف۔ اسی کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ اللہ جل شانہ شکوہ فرماتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اللہ شکوہ فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں شکوہ شکایت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں تعلقات بہت زیادہ ہوں، جہاں بہت زیادہ قرب ہو، شکوہ شکایت وہیں پہ ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ایک سورۃ تیسرے پارے کے اندر اللہ جل شانہ شکوہ کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے اپنے کریم رب سے کون سی اچھی چیز مل گئی کہ تو اپنے رب کو ہی بھول گیا، اپنے رب سے ہی دور ہو گیا۔ تجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو تو واسطے اور وسیلے تلاش کرتا ہے، بیماری آتی تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پریشانی آتی تو اچھے سے اچھے کوئی تویز والے جو ہے اس کے پاس جاتا ہے، جو تویز کرنے والا ہو، دم کرنے والا ہو، اچھے سے اچھا کوئی پیر ہو، جانا چاہیے، اس سے بھی انکار ہی نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے وہ کام کرے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، کیا؟ نماز پڑھو، اپنا مسئلہ سب سے پہلے اللہ کو سناؤ، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا ہے، اپنے مسئلے سب سے پہلے اس کو سناؤ، پھر دوسروں کے پاس بھی جاؤ۔ اب یہ تو نہیں ہے، اللہ پاک یہ نہیں کہتے ہیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہا کہ جیب کے اندر پیسے ہیں لے کے گھر کے اندر بیٹھے رہو، سبزیاں خود آ جائیں گی۔
نہیں جاؤ دکان پہ سبزی خریدنے بھی جاؤ، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جاؤ، آپ کی سنت سمجھ کے جاؤ، پھر فائدہ ہوگا۔ بھوک مٹانا کھانے کے اندر نہیں ہے، پیاس مٹانے کی جو ہے قدرت اللہ جل شاہ نے پانی کے اندر نہیں رکھی۔ پیاس مٹے گی جب اللہ چاہیں گے، بھوک مٹے گی جب اللہ چاہیں گے، بھوک کھانے سے ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر عمل کر کے دکھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا اللہ کا حکم سمجھ کے کھائے گا اس کی بھوک ختم ہوگی، کم کھانے کے اندر پیٹ جلدی بھر جائے گا، کم کھانے میں پیٹ بھر جائے گا۔ دسترخوان لگا کے کھانا کھاؤ۔ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر دسترخوان بچھا کے کپڑا بچھا کے جو ہے کھانا کھایا جاتا ہے، وقت کے بادشاہ کے گھر کے اندر تو فاقہ آ سکتا ہے، مگر جس گھر کے اندر دسترخوان لگا ہے اس گھر کے اندر فاقہ نہیں آ سکتا، رزق کے اندر بے برکتی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیں کر کے بتایا ہے، کامیابی میرے طریقوں کے اندر۔ اور فرماتے ہیں اس گھر کے اندر دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا جاتا ہو اور گھر کے اندر آنے سے پہلے اس انسان سلام بلائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس گھر کے اندر شیاطین نہیں رہتے، بلکہ شیاطین اپنے چیلوں سے کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ ہے۔ تو ظاہری بات انسان وہاں رہتا ہے جہاں کھانے کو کچھ نہ ملے، جہاں نہ رہنے کی جگہ ہو۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں، سارے بھائی بیٹھ کے ایک جگہ متفق ہو کے کھانا کھائیں۔ کہتے ہیں ایک برتن کے اندر جتنے ہاتھ زیادہ ہوں اللہ پاک اتنا برکت کے اندر کھانا جو ہے کھانے کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 3 کا کھانا 5 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ آپس میں محبت ہو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ جل شان شکوہ فرما رہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ بہترین چیز کون سی مل گئی ہے کہ تو نے اپنے رب کو ہی چھوڑ دی ہے۔ اسی طرح کئی جگہ اللہ جل شان فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے اس طرح ڈرو حق تقاتہ، جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے کس طرح ڈرنے کا حق ہے؟ خوف کیا چیز ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اذان کی آواز سنتے تو آپ کا جو ہے جسم عطر کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، کانپنا شروع کر دیتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے، اذان ہم بھی سنتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر ہمارے اوپر یہ کبھی کپ کپی نہیں آئی، کبھی چہرے کا رنگ زرد نہیں ہوا، آپ کے اوپر کیوں؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس امانت کے لوٹانے کا وقت آ گیا ہے کہ جب اس امانت کو پہاڑوں کے اوپر اللہ نے اتارا تو پہاڑ بھی اس امانت کو اٹھانے سے عاجز آ گئے تھے، پہاڑ بھی عاجز آ گئے تھے۔ اس لیے اور پھر کیا فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر ہو۔ آج ہمیں اپنے ملک کے اندر اور اپنے جو ہے گورنمنٹ کے ملازمین کے اتنا خوف ہے دل کے اندر، اپنی بھی دکانیں ان کے آرڈر کے بغیر نہیں کھولتے ہیں، اپنی بھی دکانیں، پیسہ میں نے لگایا، مال میں نے لگایا، وقت میں دیتا ہوں، سارا کا سارا کچھ میرا اپنا ہے، قبضہ میرا دکان کے اوپر، تالا میں نے لگایا ہے، اس کے اندر سامان میں نے پیسے خرچ کر کے رکھا ہے، مگر پاکستان کے قوانین کا اتنا خوف ہے کہ ہم اس دکان کو بھی اپنی مرضی سے نہیں کھول سکتے۔ تو بھائی اور دوستو، یہ تو ملک پاکستان کے قوانین ہیں، کیا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پالا ہے، جو ہمیں رزق کھلا رہا ہے، اس کی لا تعداد نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کیا اس کا خوف دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے؟ ایک طرف سے ہمارا اسسٹنٹ کمشنر آ کے آرڈر دیتا ہے دکانیں بند کرو، ہم فوراً بند کر دیتے ہیں، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ 8,000 10,000 روپے جرمانہ ہو جائے گا، اور کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، یہی چیز ہے۔ مگر کبھی اس بات کی وجہ سے ہم نے اپنی دکانیں بند کی ہیں کہ ساری کائنات کے بادشاہ کا آرڈر ہے
الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ یہاں پہ دکان بند نہیں کریں گے تو نقصان نظر آ رہا ہے کہ 8-10 ہزار کا جرمانہ لگ جائے گا، مگر تو دنیا کا نقصان ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، کبھی اندازہ ہوا ہمیں؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو صرف آخرت کا نقصان نہیں ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، زندگی کا بھی نقصان ہے، رزق کی بے برکتی کا بھی نقصان ہے، اور قبر کے اندر روشنی کا نقصان ہے۔ حشر کا دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں حاصل ہوگا بلکہ دور کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریب اس کو فرمائیں گے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوگا، جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہوگا، یہ انسان میرے محبوب کے قریب ترین کھڑا ہوگا، قریب ترین کھڑا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص جتنی زیادہ میری سنتوں کو زندہ کرے گا اتنا زیادہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو بتائیے کیا اللہ کا خوف دل کے اندر زیادہ ہونا چاہیے یا دنیا داروں کا خوف زیادہ ہونا چاہیے؟ آج کچھ ڈکیتیاں وارداتیں ہوتی ہیں، انسان سے ڈرتا ہے۔ یہ گھومٹ پھرتے ہیں گرمیوں کے اندر، جس کو ہم پنجابی میں ڈیمو کہتے ہیں، یا ٹھیک ہے، اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ اپنی ہائٹ کو دیکھیں، اپنی جسامت کو دیکھیں، اپنے قد کو دیکھیں اور اس کی حیثیت دیکھ لیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھائیوں دوستو یہ ہے کہ ہم نے جس کا خوف دل کے اندر اتارنا تھا اس کا خوف دل کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ انسان سے ڈرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جانور سے ڈرتا ہے۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں تھا، اس لیے ہر چیز سے ڈر لگتا ہے۔ ایک مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے، اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اس کو ملک الموت کا بھی خوف نہیں ہوگا، موت کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ موت کو بھیجنے والی ذات کون ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات ہے، کیونکہ موت خود نہیں آتی، اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ چاہیں گے تو موت آئے گی، اللہ نہیں چاہیں گے زہر بھی پی لے موت نہیں آ سکتی۔ ایک انسان، ساری کائنات کا انسان اللہ کے محتاج ہے، تو جو ہمیں رستے کے اندر روکنے والا ہے وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہے، اس سے ڈر کیوں آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے اعمال بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، ان پر عمل نہیں کیا، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، جس طرح تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا ویسے ڈرے نہیں ہو، اس کا حق ادا نہیں کیا ڈرنے کا، اس لیے تو تم دنیا کی جگہ جگہ سے ڈرتے ہو، انسانوں سے، جانوروں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ڈرتے ہو۔ اور جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں کون سی چیز اچھی مل گئی کہ تم نے اپنے قریب رب کو ہی چھوڑ دیا۔ اور ایک جگہ اور اللہ پاک شکوہ فرماتے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اس رب کی قدر ہی نہ کی اس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، قدر کرنے کا حق تھا۔ آج قدر دل کی اس چیز کے اندر، اس چیز کی ہوتی ہے جس چیز کے اوپر ہمارا مال لگتا ہے، ہماری جان لگتی ہے، ہمارا وقت لگتا ہے، ہم محنت کرتے ہیں، اس چیز کی قدر دل کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مزدور مزدوری کر کے آتا ہے، شام کو 600 روپیہ 700 روپیہ اس کو ملتا ہے، کس طرح سنبھال کے اس کو رکھتا ہے؟ کیوں؟ سارا دن محنت کی ہے، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، سارا دن مشقت کی، پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، کھانا اپنی مرضی سے نہیں کھایا، جس کا ملازمت کر رہے تھے، جس کا مزدوری کر رہے تھے، اس کی چاہت کی وجہ سے کھانا لیٹ کیا، اس لیے وہ 600-700 روپے کی قدر ہے دل کے اندر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر اور نماز کی قدر دل کے اندر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا کچھ لگا نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کاش کہ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، خون کے آنسو روئے انسان، کتنی مشکل کے اندر، کتنی مشقتوں کے اندر، کتنی پریشانیوں سے اسلام ہمارے تک پہنچا ہے۔
صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مسلمان ہوئے، ایمان لے کے آئے، کیا کرتے تھے؟ کسی کو برا بھلا کہتے تھے، کسی کی چوری نہیں کی تھی، کسی کی عزت. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفہ دو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ خباب یہ تو بتاؤ کہ تمہیں تکلیفیں کس طرح پہنچائے گی اسلام کی خاطر؟ کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچانے کی خاطر، قرآن مجید کی بقا کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام رکھنے کے لیے تمہیں کس طرح تکلیفیں پہنچائیں گی؟ ذاتی اختلاف نہیں تھا کسی سے، ذاتی اختلاف کسی سے نہیں تھا. تو امیر المومنین کو عرض کرتے ہیں حضرت خباب بن الارت کہ امیر المومنین میری کمر سے ذرا قمیض اٹھا کے دیکھیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قمیض اٹھائی کمر مبارک سے، تو کیا فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی ہے، کسی کی نہیں دیکھی. تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی امیر المومنین مجھے آگ کے انگاروں کو اوپر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا. کیا؟ آگ کے انگاروں کے اوپر، صرف خالی کوئلے ہی ہوں، خالی کوئلے کے اوپر، بجھی آگ کے اوپر ہمیں کوئی گھسیٹے تو ہم تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، اور آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، اور میری چربی اور خون کے ساتھ جب تک آگ بجھتی نہیں تھی مجھے چھوڑتے نہیں تھے. ان کو نماز کی قدر تھی. ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی قدر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر تھی. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ میں فرق نظر نہیں آتا تھا. ایک صحابی مسلمان ہونے کے لیے آئے، حضرت علی شیر افضال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر 3 دن تک ٹھہرے، 7 دن مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے. شام ہوتی تو پوچھتے کہ بھائی کون ہو؟ کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. 3 دن تک مسجد نبوی میں بیٹھے رہے. تو تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ تم 3 دن میرے گھر کے اندر ٹھہرے ہو، سارے دن مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تو وجہ کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے آئے؟ تیسرے دن عرض کی کیوں کہ مشرکین کا خوف تھا، اگر علی الاعلان کلمہ پڑھتے ہیں تو مار مار کے زخمی کر دیتے تھے، لیکن کلمہ حق کہنا آسان نہیں تھا. تو صحابی نے عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہوں، 3 دن ہو گئے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے. تو علی شیر افضال رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ تو جانے بیٹھتے مسجد نبوی کے اندر. فرمایا کہ کون سے ہیں؟ اب استاد اور شاگرد شکل و صورت کے اندر اتنے آپس میں مل چکے ہیں کہ استاد اور شاگرد میں فرق نظر نہیں آتا، فرق ہی نظر نہیں آتا. کیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھانے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور باقی صحابہ میں فرق اس لیے نہیں تھا کہ آپ کی تعلیمات دلوں کے اندر گھر جا کر چکی تھی اور ان کی قدر و قیمت صحابہ کرام پہچان چکے تھے، پہچان چکے تھے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا اجر کیا ملے گا اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا اجر ہے اور مقام مرتبہ کیا ہے. اس لیے صحابہ کرام کی سنتوں کو اپنایا کرتے تھے. تیسرے دن پتہ چلا ہے، اور وہ بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. باقی صحابہ بھی تو بیٹھے تھے. اس لیے بھائی اور دوستو، ہم اپنی قیمتی ترین زندگی کو ایسے ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اپنا تعلق دنیا دار کے ساتھ نہیں بلکہ دین داروں کے ساتھ جوڑیں، اللہ جل شانہ کے ساتھ جوڑیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑیں. اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ جل شانہ کو قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، قبر کے اندر روشنی چاہتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں. بھائی اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اللہ نے اعلان فرمایا تھا رضی اللہ عنہ ورضوان، میں ان سب صحابہ سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. پیچھے وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہوا تھا. پیسہ نہیں تھا،
مال دولت نہیں تھی، بہت بڑے بڑے بنگلے نہیں تھے، بہت بڑی بڑی زمینیں نہیں تھی، حکمران نہیں تھے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ مال دولت کے لحاظ سے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی لحاظ سے اتنے کمزور ہیں کہ جھونپڑی بھی اپنی نہیں ہے رہنے کے لیے، جھونپڑی بھی نہیں ہے، مگر مقام کیا ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے وہی بلال ہے، رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، توتلی زبان ہے، مگر خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہونے والے سب سے پہلا کون انسان ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ بلال حبشی ہے غریب ترین انسان، اور خود بھی غلام، باپ بھی غلام، اور پھر دادا بھی غلام، غلاموں کی نسل چلتی آ رہی ہے۔ لیکن جب زندگی کے اندر دین آیا، اللہ کے احکامات آئے، قرآن مجید کے مطابق زندگی کو بنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنایا، تو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے۔ یہی بلال ہے جب چلتے زمین پر ہیں تو چلنے کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ کے بہت سارے غلاموں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ صحابہ ہیں، لیکن کسی صحابی سے شیطان ڈرتا نہیں تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو دیکھ کے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا تھا، شیطان بھی رستے بدلتے تھے۔ زمین پر زلزلہ آیا، اپنے ہاتھ سے کوڑا زمین پہ مارا، آج تک دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ اور کیا فرمایا؟ جب زمین نے حرکت کی، زلزلہ آیا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زمین پہ زوردار کوڑا مارا، اور کیا فرمایا کہ کیا تیرے اوپر عمر نے کبھی انصاف نہیں کیا؟ آج میں اور آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر انصاف کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں میں کا بڑا ہوں تو میں انصاف کرتا ہوں، جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو میں حق کا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی قبیلے کا بڑا نہیں کہہ سکتا، کوئی گاؤں کا بڑا نہیں کہہ سکتا، کوئی شہر کا بڑا نہیں کہہ سکتا، اور کوئی تحصیل اور ضلع کا بڑا نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اندر ایمان ہے نہیں، حق کی بات کس طرح کر لیں؟ ہم اگر کوئی فیصلے کے لیے بھی بلا کے لے کے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو قریب ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ مال دولت ہوتی ہے، جس کے پاس زیادہ شہرت اور حکمرانی ہوتی ہے، اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے، اس لیے تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے تو غیر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے تو حق بات کہنے میں کس کو خوف آتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہنے میں تردد نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، بے شک تمہیں گردن بھی کٹوانی پڑ جائے، سر تن سے جدا ہو جائے، مگر حق بات کہنے سے گھبراؤ نہیں۔ ہم اس لیے گھبراتے ہیں کہ دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے تو ساری کائنات سے ڈرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے جو ہے ہم ذرائع سے ڈرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ تو بھائی اور دوستو، ساری کائنات کے سارے انسان اللہ کے محتاج ہیں، اللہ چاہیں گے تو جو کچھ ہوگا جو وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور کامیابی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہے، اسی کو ملے گی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے گا، اور ساری کائنات کی پریشانیوں کا حل قرآن مجید کی تلاوت ہے، اسی کی پریشانیاں حل ہوں گی جو قرآن مجید کو سینے سے لگا کے رکھے گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، کوشش کیا کریں، میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی بات ملے اس کو اپنے پلے باندھ لیں اور ہمیشہ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فتنے کے دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ جل شانہ 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بھائیو، ایک ایک نیکی کی قدر قیامت کے دن پتہ چلے گی کہ جب آج تو چھوٹی سی گرمی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے سے تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو حشر کے دن یہ سورج سوے نیزے پر ہوگا، زمین مٹی کے نہیں تانبے کی بن چکی ہوگی۔ آج تو بجلی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پنکھے چل جاتے ہیں، اللہ جل شانہ کی رحمت کے ہوا چلتی رہتی ہے، مگر وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس کی پیاس ختم ہوگی
جس نے دنیا کے اندر رہ کے اللہ کے احکامات کو اپنایا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنایا ہوگا، قرآن مجید کو سینے سے لگایا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، قرآن مجید کے تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، اس کے لیے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سارے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے ہیں